بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وحلما وألحقني بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. قال رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم وعلوم مشايخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين. آمين. وبه قال حدثنا عثمان قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. فلما سلم قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم. فلما أقبل علينا بوجهه قال رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فقال: باب التوجه نحو القبلة ولا بعده؟ نعم. إلى أن قال: حدثنا عثمان، إلى أن قال عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إبراهيم: لا أدري زاد أو نقص. یہ ابراہیم کی روایت میں کہ زیادہ تھی، زیادہ پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کم پڑھی؟ اور دوسری روایت میں وہ ابھی آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھائیں
5 رکعتیں زیادہ پڑھائیں، 4 سے 4 کے بدلے میں 5 پڑھائیں۔ فلما سلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا، فقیل له یا رسول اللہ، آپ سے عرض کیا گیا، احدث فی الصلاۃ شیء، کیا نماز میں نیا کوئی حکم آیا ہے؟ یہ محاورتاً معنی ہے، کیا نماز میں یا نماز کے بارے میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ قال وما ذاک، آپ سے فرمایا کیا؟ مزید تشریح آپ نے ان سے پوچھی، کہو قالوا صلیت کذا و کذا، یعنی آپ نے جو ہے زیادہ پڑھائی، جیسے دوسری روایت میں ہے کہ اتنی پڑھائی، اتنی تھی، 4 تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 پڑھائیں۔ قضا او قضا فثنا رجلیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک کو ویسے کر لیا جیسے تشہد میں بیٹھتے ہیں، جیسے قعدہ اور تشہد میں بیٹھے ہیں۔ فثنا رجلہ واستقبل القبلۃ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی سلام پھیرنے کے بعد مامومین پر توجہ فرماتے تھے فوراً، حتیٰ کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا جلدی اپنا چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف کرتے تھے جیسے کانہ علی جمرۃ، جیسے کوئی آدمی کہ جو ہے نا پاؤں کے نیچے انگارہ آگ کہا جاتا ہے اور جلدی جلدی وہ جو ہے نا ہٹتا ہے۔ انہوں نے مثال دی، تشبیہ، مثال ذکر کی، مثال کانہ علی جمرۃ، اتنی جلدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ چہرہ مبارک مقتدیوں کی طرف تھا قبلے سے ہٹ کر، تو واستقبل القبلۃ، وہ سجد سجدتین، آپ نے 2 سجدے فرمائے کیے، اور سجدے کرنے کے بعد ثم سلم، آپ نے سلام پھیرا۔ فلما اقبل علینا، جب ہماری، وہ راوی فرماتے ہیں کہ جب ہماری طرف آپ ہم متوجہ ہوئے، ہماری طرف متوجہ ہوئے، قال انہ لو حدث فی صلاتکم، آپ سے فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی چیز ظاہر ہو جو پہلے اس میں نہیں تھی، پہلے اس میں نہیں تھی، لَنَبَّأْتُكُمْ بِهِ اے لَأَخْبَرْتُكُمْ بِهِ، میں اگر کوئی نیا حکم احکام آیا، نیا حکم احکام آئے گا تو آپ کو باخبر کروں گا، آپ کو باخبر کروں گا۔ وَلَكِنْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، لیکن میں بھی بشر ہوں، مثلکم، اس بارے میں نے پہلے تفصیلاً عرض کر دیا تھا، یاد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہیں تو دہرا دوں، عجیب، یعنی بھول گئے تو پھر کیا فائدہ، پھر یاد نہیں رہے۔ جیسا کہ آیا ہے قرآن شریف میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ آپ فرماتے ہیں میں بشر ہوں، اب بشر کی اقسام ہیں، بشر کی، اس لیے کہ بھیجا تو بشر کی طرف تھا، اگر فرشتہ ہوتا تو پھر کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، رہنے سہنے کی سنتیں، معاملات، وہ کیسے ہوتی؟
اور اسی لیے انہوں نے تو کہا تھا مال حاضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق. آگے کیا ہے میاں؟ لولا انزل علیہ ملک فیکون معہ نذیرا. تو بشر کی قسمیں ہیں، اس کی مثال میں ایسے عرض کر دیتا ہوں، جیسے مثلا پتھر کی قسمیں ہیں. ایک پتھر وہ ہے جو یہاں آپ کے سڑکوں پر ہے. یہ جو انگوٹھی اس نے پہن رکھی ہے اس میں نگینہ جو ہے، نگینہ کہتے ہیں نا، یہ عقیق کا ہے، زمرد کا ہے، یاقوت کا ہے. یہ بھی پتھر ہے. وہ 10 کیلو جو ہے نا، پہلے دور کی بات ہے، 10 روپے میں آ جائے گا، اور اس کو 10 روپے میں ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، ہاتھ نہیں لگانے دیں گے. میں ایک دفعہ حیران ہوا، ایک ہمارے علاقے کے بہت اچھا آدمی ہے، MNA ہے، سید بھی ہے، مختوم بھی ہے سید. تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے تسبیح چاہیے عقیق کی. تو میں گیا وہاں، مکہ شریف میں بازار ہوتی تھی، چھتی بازار کہتے تھے، جنت المعلا کی طرف جاتے ہوئے وہاں سے باب المروہ سے نکل کے آگے جو ہے جانا پڑتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھے پیسے، تو اس نے پیسے جو بتائے میں حیران رہ گیا. اس نے کہا جی 30,000 ریال میں. اب 30,000 ریال کو ہم اگر ضرب دیں، اب ٹک سے آپ جو ہے نا 40-45 پہ ضرب دے دیں، کتنی پیسے بنیں گے؟ میں حیران ہوا. میں نے روپے کا اس نے کہا نہیں 1000. الف کو لگت کو تو کیا فائدہ، 30,000 قریب ہوا 30,000. اب میں نے اس کو فون کیا، اس نے کہا ہاں سستی ہے، لے لے. اس کے 34 دانے 30,000 ریال میں، وہ بھی پتھر ہے. قصہ مختصر، ہمارا ایک ایشیا کا چوری شدہ ہیرا کوہ نور اس وقت لندن میں ہے. اس وقت کہاں ہے؟ وہاں کا جو قلعہ ہے اس میں ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے بہت سی تفتیشوں کے بعد، ہاں اس کی فیس جو ہے نا وہ اس وقت تقریباً 1,500-2,000 روپے پاکستانی ہوگی دیکھنے کی فیس، وہ بھی دور سے. ٹکٹ لیں، فیس سے مراد کیا ہے؟ ٹکٹ لیں 2,000 روپے کی، تفتیش ہو، پھر آگے جائیں گے. وہ ہراسہ ہے، کیا ہراسہ کیا ہے، چوکیدار کیا باڈی گارڈ کھڑے ہوئے ہیں. اس سے آگے پھر وہ شیشے میں ہے دور، اور اس کے چاروں طرف حصار ہے بجلی کا کہ اگر کوئی ٹچ کرے گا تو مر جائے گا. وارننگ بورڈ لگے ہوئے ہیں، ٹچ کرے گا تو ہاتھ لگائے گا تو ختم. اس کو دیکھنے کی فیس جو ہے نا وہ بھی ہیرا ہے. اور واللہ اعلم بالصواب، میں نے پڑھا تھا کہیں، اگر اس کو بیچا جائے تو پوری دنیا کا جو بجٹ ہے سالانہ، پوری دنیا کا، ایک ملک کا کتنی کھرب اور کتنی جو ہے نا ہوتا ہے، پوری دنیا کا بجٹ جو ہے نا اس سے پورا ہو سکتا ہے. وہ بھی پتھر، یعنی پوری دنیا کا بجٹ. تو میرے پیارے، میرے بھائی، اسی طرح انسان کے تفاوت ہے، فرق ہے انسانوں میں، فرق ہے. ایک بالکل جاہل ہے، ایک عالم ہے. ہاں، ان دونوں میں فرق ہے. ان دونوں میں ایک وہ ہے کہ جو 25 سال پڑھاتا رہا ہے اور پھر ریٹائرمنٹ، اس کے ہزاروں شاگرد ہیں، اور دوسرا اس کے برعکس ہے. تو یہاں بشر سے جو ہے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما، اب کچھ سمجھ آیا یا نہیں؟ بشر کا معنی سمجھ میں آیا یا نہیں؟ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بساط تھی، لعاب تھا، وہ شفا تھا، وہ شفا تھا.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس لعاب کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے آنکھوں میں سرما پہنایا دیا خیبر کے موقع پہ. شفا ہو گئی کہ نہیں؟ رمد عینیہ. ہاں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجام کرایا. کیا ہے اردو میں احتجام؟ حجامہ کرایا، خون نکلوایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیا، فرمایا واریہ حیث لا یرا احد، ایسی جگہ پہ جا کے چھپاؤ جہاں کوئی نہ دیکھے. تو صحابی گیا اور اس نے پی لیا، نوش کر لیا، نوش فرمایا. پھر واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واریتہ، کیا چھپا دیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی چھپا دیا. فرمایا لا بل شربتہ، اس لیے کہ انوار و برکات اس کے بھی اس کے چہرے پر موجود تھے. فرمایا بل شربتہ. اسی طرح آپ ہمارے پسینے میں بدبو ہے، ہمارے پسینے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جو تھا وہ عطر سے بھی، اس سے عود اور عنبر بھی نہیں مل سکتا. حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے ہاں جب آرام فرماتے تھے تو حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا اس کو جمع کرتی تھی شیشی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا کرے گی؟ کالا کیا کرے گی؟ تو یہ ام ہانی بن ابی طالب تھی نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی نا، جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، جس کے گھر سے معراج پہ تشریف لے گئے. تو انہوں نے فرمایا عرض کیا کہ ہم شادیوں کے مناسبات پہ اس کو عطر لگائیں گے. تو میاں تو مثلکم، آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ قال انما انا بشر مثلکم انسى كما تنسون، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. انسان جو ہے نسیان سے، ان سے بھی ہے اور نسیان سے بھی ہے. اور ہمارے دادا بھی بھول گئے، دادا کہیں گے، کیا کہیں گے؟ سیدنا آدم. ہاں لا تقربا هذه الشجرہ. آگے آخر میں فرمایا فنسی ولم نجد له عزما. فنسی سیدنا آدم علیہ وآلہ نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھول کے فلما ذاق الشجرہ تھا، اس کو کھایا. بدت لہما سوآتہما، بہشتی کپڑے اتر گئے. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور یہ سب نسیان سے ہوا. فنسی آدم علیہ السلام بھولے، ولم یجد لہ عزما، وہ جان بوجھ کے انہوں نے نہیں کیا. اور چونکہ نسیان جو ہے اختیار میں نہیں ہوتا، کیا عرض کیا؟ نسیان میں اختیار میں نہیں ہوتا. رفع عن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے اٹھا دیا گیا غلطیاں، وہی نسیان جو غیر یعنی علم نہ ہونے کی وجہ سے، نسیان وما استکرہوا علیہ جس پہ ان کو مجبور کر دیا گیا، اضطراری حالت ہوگی، اضطراری حالت ہوگی. اسی طرح آپ اگر بھولے سے اگر کوئی آدمی رمضان شریف میں کھا رہا ہے تو کیا حکم ہے؟ اس کو کہو کہ بھیا تجھے روزہ ہے؟ نہیں. فرمایا کھانے دو، اس کو کھانے دو، روزہ میں ہے، رمضان میں ہے. فرمایا کھانے دو، پینے دو، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کھلا پلا رہے ہیں اللہ کی طرف سے. تو اس لیے نسیان جو ہے، انسان جو ہے قانون نسیان یا انستے ہے. کالا کما تنسون، جیسے تم بھولتے ہو. فَإِذَا نَسِيتُ، آپ نے فرمایا کہ جب میں بھول جاؤں، فَذَكِّرُونِي، مجھے یاد دہانی کراؤ، مجھے یاد دہانی. تو یہ یاد دہانی جو ہے نماز میں یہ تسبیح سے ہوگی. کس سے؟ سبحان اللہ. اب دیکھا امام صاحب جو ہے نا وہ کہہ رہا میں بھول رہے ہیں، اس لیے فرمایا گیا کہ امام کے پیچھے النہا کھڑے ہوں، عالم فاضل کھڑے ہوں، جاہل کو پیچھے نہ کھڑا کر دیں، تاکہ اگر امام کا وضو خطا ہو جائے اور وہ مصلی چھوڑ دے تو اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں جو پھر امامت کرا سکے، نماز پڑھا سکے. النہا و الاحلام، امام کے پیچھے ہوں، امام کے پیچھے ہوں. تو فرمایا فذکرونی، تسبیح سے مجھے یاد دہانی کراؤ. تسبیح سے
یہ اس صورت میں ہے کہ جب مرد پیچھے ہوں، جب اور اگر عورتیں پیچھے ہیں. ہاں جی، کیسے عورتیں پیچھے ہیں بھائی؟ اگر سفر کی حالت میں اپنی بیگم کے ساتھ چل رہے ہیں، بچے بھی ہیں یا بہنیں بھی ہیں، اب کبھی نماز پڑھتے ہیں، نماز جماعت کر لیتے ہیں، مرد آگے ہو جاتا ہے، وہ پیچھے ہو جاتی ہے. اب اگر بھول گئے تو عورت جو ہے وہ تسبیح نہیں کہے گی. عورت چاہے اپنے محرم کے ساتھ بھی ہے، بلکہ وہ اپنے ہاتھ کو، یہ الٹا ہاتھ، یہ الٹا ہاتھ مارے گی، اس طرح نہیں مارے گی، اس طرح دونوں. یہ کیا کہتے ہو اس کو؟ تالی نہیں بجائے گی، تالی نہیں بجائے گی عورت، بلکہ الٹا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ مارے گی، الٹا ہاتھ الٹے ہاتھ پہ مارے گی. یوں جو ہے نا سیدھا تالی نہیں بجائے گی، سیدھا تالی نہیں بجائے گی. تو یہ تسبیح جو ہے یہ مردوں کے لیے، تسبیح جو ہے فذکرونی، یاد دہانی کے لیے. نعم. فإذا نسيت فذكروني وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ. فَلْيَتَحَرَّ، وہ طلب کرے صحیح صورت کو اجتہاد سے. اب نماز میں جو شک ہوتا ہے وہ 2-3 قسمیں ہیں. ایک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ایک آدمی جو ہے وہ 2-3 سال کے بعد بھول گیا، نہیں کہ روز بھولتا ہے میری طرح. وہ نماز اس نے پڑھائی 5 رکعتیں، تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو 5 رکعتیں پڑھیں. کہنے کہ نہیں یار، میں نے 4 پڑھائی ہیں. کیسی ہے، کیسے ہو سکتا؟ کہنے یار اصل میں یہ ہے کہ میری 4 دکانیں ہیں. پہلی رکعت میں پہلے دکان کے خیال میں ہوتا، دوسری میں دوسری، اور چوتھی میں چوتھی. میری 5ویں دکان ہی نہیں ہے. تمہارا خیالات جو ہے نہ ترجمے کی طرف، ترجمہ آتا نہیں. 65 سال کے ہو گئے، ابھی دعا قنوت کا معنی نہیں آیا ابھی. بلکہ آگے کہوں، یہ ہمیں کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ، جب جماعت میں نکلتے ہیں کہتے ہیں مولوی صاحب جاؤ کافروں کو تبلیغ کرو. یہ مسلمانوں کو کیا تبلیغ کرتے ہو؟ ارے یار، یہ میرا پیارا مسلمان کیسا ہے جس کو 65 سال کا ہو گیا، اس کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی، اس کو. اور یہیں کے آپ کے لاہور کے، نام نہیں لیتا، بہت بڑے ڈاکٹر جو ہے نا بچوں کے اسپیشلسٹ، ایم ایس بھی رہے، ایم بی بی ایس اور اسپیشلسٹ، نماز نہیں آتی. نماز ایک ساتھ 4 حج کیے تھے، کتنی؟ 4 یا 5. اب وہ میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر، چونکہ میرا حلقہ اب آپ ڈاکٹروں کا بھی کافی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. وہ میرے ساتھ اکثر جو نکلتے ہیں چلے میں، وہاں وہ ڈاکٹر ہی نکلتے ہیں. تو اس ڈاکٹر نے کہا جی میرا جو ہے نا ابا آ رہا ہے، اس کو ذرا مہربانی کر کے عمرہ کرا دینا. میں نے کہا اچھا. اب وہ خیر ساتھی کو، میں طالب علم کو لیا، میں نے کہا بیٹا ایسے کرو تم بھی طواف کر لو اور اس کو بھی کرا لو، تو میں جو ہے نا گاڑی لے کر مروہ پہ آ جاؤں گا. تو اس کو جو ہے نا، تو وہ اس کو لے کر گیا، جو ہے نا طواف کرنے کے بعد لڑکے نے اسے کہا کہ، اس نے کہا جی تم جاؤ. میں نے پہلے 5 دفعہ جو ہے نا حج کیا ہوا ہے. اب اس نے سعی شروع کی. اس نے آ کر مجھے کہا استاد جی مجھے اس نے بھگا دیا ہے. اس نے کہا کہ تم جاؤ تو جو ہے نا وہ آپ کے پاس یہاں مروہ میں آ جائے گا. مروہ کے پیچھے ان دنوں گاڑی آتی تھی. میں وہاں انتظار کرتے بہت وقت ہو گیا. میں نے کہا پتہ نہیں حاج صاحب کہاں گیا. اس کے بعد تشریف لے آئے حاجی صاحب. حاج صاحب اتنی دیر آنے لگا. کہ جی کیا کرتا؟ میں نے تو 7 چکر لگائے. میں نے کہا حاج صاحب کیسے چکر لگائے؟ کہیں جی زمزم سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے زمزم، یہ ایک چکر. زمزم سے وہ جب پہلے آیا تھا نا، تو وہ جو ہے نا طواف کے بعد معلم کا جو آدمی تھا جو طواف کراتے ہیں، اس نے اس کو ایسا کرایا. پھر جب دوسری دفعہ آیا تو انہوں نے کہا اچھا ابھی کنہوں نے پہلے عمرہ حج کیا؟ ہم نے کیا ہوا. کہ اچھا تم تو جا کر خود کرو، تم تو جا کر. اب وہ 5 سال یا 4 سال یوں کرتا رہا سعی، یوں کرتا رہا. کہاں سے؟ زمزم سے. کیونکہ طواف اللہ آپ کو اور مجھے نصیب فرما دے اپنی رحمت سے.
تو طواف کرنے کے بعد زمزم پیتے ہیں، پھر ناواں استلام کرتے ہیں۔ طواف میں 8 استلام ہوتے ہیں، ناواں اس کے بعد ہوتا ہے، ناواں اس کے بعد ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پھر صفا پہ جاتے ہیں، پھر تو اس نے زمزم سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے زمزم، یہ ایک شوط، یہ اس طرح اس نے 7 چکر ڈبل کر کے، 14 نہیں 14.5، اس لیے کہ زمزم پہ آنا پھر زمزم سے صفا، صفا پہ جانا، یہ 60 بن جائے گی نا۔ تو فرمایا فَلْيَتَحَرَّ الثَّوَابَ، اگر وہ شاذ و نادر بھول جاتا ہے 2-3 سالوں میں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک نماز دوبارہ پڑھے، نماز دوبارہ پڑھے۔ اور دوسرا یہ ہے، یہ اپنے غالب ظن کے مطابق کرے کہ 2 یا 3۔ اب ظن زیادہ غالب ہو گیا کہ 3 ہیں تو چوتھی پڑھ لیں، اور اگر غالب ظن نہیں ہے تو پھر علی الاقل کا فیصلہ کرے، علی الاقل کا، علی الاقل بنا کرے۔ 2 یا 3، 2 تو یقینی ہو گئی، تیسری میں شک ہے، تیسری میں شک ہے تو اس کو 2 رکعت شمار کرے۔ پھر اگر رباعیہ ہے، رباعیہ ہے تو پھر 2 رکعت اور پڑھے، اور اگر ثلاثیہ ہے، اور اگر ثلاثیہ ہے مغرب کی طرح، رباعیہ ہے ظہر، عصر اور عشاء، تو پھر تو جو ہے نا 2 رکعت پڑھے گا، اور اگر ثلاثیہ ہے تو پھر 1 رکعت اور پڑھے گا۔ تو اس پہ جو ہے نا اگر اس کا ظن غالب نہیں، پھر بھی تشویش ہے، اس کو شک ہے، تو علی الاقل جو ہے اس پہ جو ہے نا وہ بنا کرے اور سیدھا صاحب کرے، اور سیدھا صاحب کرے۔ یہ تو تھا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر کے نزدیک۔ اور جمہور کہتے ہیں کہ وہ علی الاقل پہ رہے، 2 یا 3، 2 شمار ہوں گی، 2 یا 3، باقی جو ہے نا وہ بقیہ جو ہے اس میں کرے۔ نعم فَلْيَتَحَرَّ الثَّوَابَ، پھر اپنے اجتہاد سے ثواب کو ڈھونڈے، ثواب کو ڈھونڈے۔ نعم فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ، اور اسی ثواب اور غالب ظن پر، اسی ثواب اور غالب ظن پر وہ جو ہے کیا نام ہے جو ہے نا سیدھا صاحب کرے، سیدھا کرے، سیدھا سجدتین۔ اب یہاں سجدہ صاحب جو ہے قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے؟ سیدھا صاحب جو ہے قبل السلام ہے یا بعد السلام ہے؟ ہمارے ہاں امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں سیدھا صاحب بعد السلام ہے۔ سیدھا صاحب تشہد کہاں تک پڑھے گا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، درشی پڑھے گا پھر؟ ہاں، درشی پڑھنے سے پہلے کیا کرے گا؟ دائیں طرف سلام پھیرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا، پھر 2 سجدے کرے گا۔ تو اس میں جو ہے نا امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں جو ہے نا سیدھا صاحب بعد سلام میں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں وہ قبل السلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ قبل السلام ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ زیادہ میں ہے، اگر وہ زیادہ میں ہے تو پھر تو بعد السلام کرے، اگر تھوڑے میں ہے تو قبل السلام کرے۔ تو فرمایا فَلْيَسْجُدْ ثُمَّ يَسْجُدْ سِجْدَتَيْنِ، ثُمَّ يَسْجُدْ، پھر سیدھا صاحب کرے۔ نعم، اس میں لطیفہ میں آپ کو کئی بار سنا چکا ہوں، اب نہیں بناتا دوبارہ۔ نعم باب ما جاء في القبلة ومن وہ لم جنہوں نے ير کہا تھا الإعادة. ہمیں شیطان بھلانے نہیں آتا، تمہارے کمرے کی طرف جو گندم سے ایمان سے بھرا ہوا ہے ادھر جاتا ہے مکوڑا، اور خالی کمرے کی طرف، سمجھ گئے نا؟ چلو نعم باب ما جاء في القبلة ومن لم ير الإعادة على من سهى فصلى إلى غير القبلة. وقد باب ما جاء فی القبلۃ ولم یرا، اور نہیں دیکھا انہوں نے، نہیں جائز سمجھا عیادہ، اس کا لوٹانا، عیادہ اس کا دوبارہ پڑھنا، دوبارہ پڑھنا، علی من سہا، جو بھول گیا، جو بھول گیا۔ یہاں پہ جو ہے نا اب اس میں جو ہے نا ایک آدمی نے جو ہے
قبلہ اس پہ جو ہے نا مشتبہ ہو گیا ہے، وہ تو آگے آئے گا میاں، تو اس کے لیے بھی تحری تھی، اس کے لیے بھی. اب وہ نماز اس نے پڑھی 2 رکعتیں مثلا 4 تھی مثلا، تو 2 تو اس نے جو ہے نا پڑھی مشرق کی طرف سے، رات کا اندھیرا بھی ہے، جنگل بھی ہے، کوئی آج کل آپ کے پاس گھڑی بھی ہے، اس میں قبلہ رخ ہے، اور بہت سے آلات ہیں جس سے آپ کو قبلے کا پتہ اس جوال میں بھی ہے، ٹیلی فون میں بھی ہے نا. تو وہ جو ہے نا اگر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے اس کو دوسری طرف پھیر دیا، دوسری طرف پھیر دیا، تو اب اس پر جو ہے نا وہ جو 2 رکعتیں پہلے پڑھی تھیں اس کا اعادہ نہیں ہے، اس کا اعادہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نسیہ میں داخل ہو جائے گا. نعم. وقد سلم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتي الظهر وقبل على الناس آپ بوجهه صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت ظہر کی جو 4 تھی، اس کے بعد 2 رکعت پڑھائیں اور سلام پھیر پہ فاقبل علی الناس بوجہہ، اپنے چہرے مبارک کی طرف جو ہے نا اپنے چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کر دیا. نعم. ثم أتم ما بقي. ثم اتم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقی پورا کیا، یعنی اس کو لوٹایا نہیں، اس کا اعادہ نہیں کیا. نعم. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في 3. قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وافقت ربی فی 3. میاں اس 3 میں 3 میں حصر نہیں ہے، 3 میں حصر نہیں ہے، اور یہ جو فرما رہے ہیں وافق، تو اس کا اصل یہی ہے کہ جو ہے نا اصل میں یہ ہے کہ اللہ میرے رب نے، میرے خدا نے، میرے پروردگار نے، میرے خالق و مالک نے موافقت میری فرمائی، اور جو ہے نا میری موافقت میں قرآن شریف اتارا، اور یہ 21 مرتبہ آیا ہے، 21 مرتبہ. 3 سے جو ہے کیا نام ہے باقیوں کی نفی نہیں ہوتی، باقیوں کی. اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء یہاں ڈھونڈی، نہیں ملی، نہ بازار سے ملی، بازار سے بھی نہیں ملی، اور آپ نے کہا جو ہے نا اتمام الوفا تاریخ الخلفاء لے آنا، وہ نہیں ملی. اتمام الوفا فی سیرت الخلفاء، یہ امام سیوطی رحمہ اللہ کی جو ہے نا کتاب ہے. امام جلال الدین سیوطی اور محلی دونوں، جلال الدین محلی بھی تھا، سیوطی تھا، جس کی آپ جلالین پڑھتے ہیں، جلالین، ہاں، 2 جلال، ہاں. تو انہوں نے اس میں ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 15 جگہ ذکر کی، اور باقی جب 21 دفعہ بھی آیا ہے تو یہ 3 میں حصر نہیں ہے، 3 میں حصر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے اس کے علاوہ جو ہے اس میں وافقت ربی فی 3. نعم. یہ جو ذکر آیا ہے یہاں اس کے علاوہ بھی ہے، اس میں مثلا عبداللہ بن ابی بن سلول کی نماز کے بارے میں، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، ہاں، اور اس کے علاوہ خمر میں بھی وغیرہ ذالک. نعم. قلت یا رسول اور اللہ. اسارہ بدر میں بھی، اسارہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. حضور صلی اللہ نے سیدنا عمر سے پوچھا کیا کرنا ہے، اسارہ بدر کا، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہر آدمی کو اس کا رشتہ دار دے دو جو کافر ہے اور وہ قیدی ہو کر آیا ہے، اس کی گردن اڑا دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے ہاں اگر کوئی رشتہ ہے تو وہ دین کا ہے، رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. نعم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے آپ فدیہ لے کر جو ہے نا ان کو چھوڑ دیں، اور ان کی اسلاب میں، ان کی پشت میں وہ لوگ آئیں گے جو مسلمان ہوں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی رائے لی. سیدنا عمر کی رائے تو وہی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین، جیسے نوح علیہ السلام نے فرمایا. اور سیدنا ابو بکر کی رائے جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین والی تھی. طائف میں کیا کچھ نہیں کیا انہوں نے ایذا، اور فرشتہ بھی آ گیا کہ حکم فرمائیں اکشبین کہ میں دونوں پہاڑوں کے درمیان اس کو پیس کے رکھ دوں گا، تو فرمایا نہیں،
اگر انہوں یہ ایمان نہیں لائے تو ان کے آنے والی پشت میں ایمان لائیں گے. نعم. تو پھر اس پہ تنبیہ نازل ہوئی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق. سینا نعم. قلت یا کیا ہے اس سے رسول پہلے اللہ ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الاخرۃ الا قلیل. اس سے ما قبل جو ہے وہ سارا بدر میں. چلو پڑھو بھائی پڑھو. نعم. قلت یا رسول اللہ لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلا نعم. فنزلت یہ واتخذوا ایک من ہو گئی. مقام نعم. ابراہیم مصلا فتتخذوا من مقام ابراہیم مصلی قبلہ. جی نعم. اور یہاں پہ جو ہے نا کہ ہمیں اس کی دلالت ہے ترجمے پہ اس کے پہلی جز میں بھی اور آخر میں بھی. نعم. یعنی موضوع صدا. نعم. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه پردہ کریں يكلمهن فإنه يكلمهن. ان سے دین سیکھنے کے لیے جو ہے نا اچھے لوگ بھی آتے ہیں اور خراب لوگ بھی. علیہن البر والفاجر. بر والفاجر. نعم. فنزلت آية الحجاب واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه. غیرت ہوئی الحمیہ والانفیہ. جس آدمی کی 4 بیویاں ہوں مثلا اس دور میں تو ان میں ہر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرا میاں میرے ساتھ زیادہ رہے. میرا میاں میرے ساتھ زیادہ رہے. نا اور اگر کسی کے ساتھ پاس وہ زیادہ رہتا ہے تو اس کو پھر حمیت آتی ہے. اب پتہ نہیں سے آپ کیا کہیں گے. غیرت آتی ہے. کیا کہیں گے کہ کیا 4 ہوں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ سوکنے. ہاں. اور وہ آپس میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے پاس زیادہ ٹھہرتے تھے عصر کے بعد. تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کا شربت پلاتی تھی. شہد کہتے ہیں نا. جی. تو اور شہد جو ہے ماشاءاللہ گھر پیا کرے میاں. یہ شہد گرم ہے اس کا مزاج لیکن پانی کے ساتھ ملانے میں یہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. دودھ کے ساتھ ملائیں تو اس میں بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے. فیہ شفاء للناس. فصل فی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. فیہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے ٹھہرتی تھی. تو پھر وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حفصہ کا جو ہے نا آپس میں جو ہے نا ایک منصوبہ بنا. آپس کا ایک منصوبہ بنا کے جب جو ہے نا آپ سب تشریف لے آئے اور آپ کے قریب ہوں کیونکہ جو ہے نا بیوی کو بوسہ دینا سنت ہے. بیوی کو اور کثرت سے بوسہ دیا کریں. اس میں محبت بڑھتی ہے. تو عرب کی بھی عادت ہے جب داخل ہوں گے تو میرے خیال میں جو ہے نا 1 منٹ پورا بوسے پہ لگتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوں نا یعنی تقبیل کے لیے تو کہیں کہ بھئی مجھے ریح مغافر کی. ریح جو ہے نا آپ کے منہ مبارک سے ریح مغافر آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یناجی ربہ اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے اور ملائکہ سے ہم کلام ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کثرت سے استعمال فرماتے تھے. اور منہ میں عفونت تو تھی نہیں. منہ میں عفونت تو جب خون میں نہیں تھی کسی چیز میں نہیں تھی پسینے میں نہیں تھی تو منہ مبارک میں بھی نہیں تھی. تو خیر اس پہ جو ہے کیا نام ہے پھر جو ہے نا یہ آیت نازل ہوئی. قصہ جو ہے آپ جو ہے نا کتاب التفسیر میں پڑھیں گے. قصہ کتاب تفسیر میں پڑھیں. نعم. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک لم تحرم. آگے کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک واللہ نعم قد تحلت ایمانکم. اب قسم کا کفارہ ہے. آپ نے جو قسم اٹھائی ہے کہ میں پھر نہیں پیوں گا حرام کر دیا نہیں. نعم. وہ پھر آپ کتاب التفسیر میں تفصیلاً پڑھیں گے. نعم. فقلت لهن عسى. تو غیرت کا معنی سمجھ گیا یا نہیں؟ آپس میں رقابت نہیں ہوتی میاں. وہاں تو رقابت تھی نہیں انشاءاللہ جیسے بہشت میں نہیں ہوگی. وَنَزَعْنَا مَا فِي قُلُوبِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا
علی سرر متقابلین. یہ جو مادہ ہے جو ہے نا جو شیطان قرین کا، وہ تو نکال دیا جائے گا، وہ تو نکال دیا جائے گا. نعم. فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. یہ سیدنا عمر نے فرمایا. نعم. فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنسا بهذا. نعم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح. بين الناس بقباء فی صلاۃ المسجد. سیدنا عبداللہ بن فرمائے تھے کہ لوگ جو ہے قباء میں نماز میں تھے. قباء یہ مسجد کا نام ہے جس کے بارے میں بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہم رجال یحبون ان یتطہروا. توجہ فرماؤ میاں، آخری توجہ فرماؤ، نور ڈالو ادھر. فیہم رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. توجہ. تو اللہ یہ مسجد جو ہے اس سے علی التقویٰ ہے. اور بعض مفسرین چلے گئے ہیں نہیں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے. وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قباء جو ہے نا مسجد جمعہ سے پہلے آتی ہے. اللہ آپ کو اور مجھے لے جائے، زیارت نصیب فرما دے، زیارت نصیب فرما دے. یار ابھی دعا کر لو. الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر، الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر، الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر، الہی شہر مکہ سے مدینے کا سفر. آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں. الہی مکہ سے مدینے کا سفر، الہی مکہ سے مدینے کا سفر، الہی مکہ شریف سے مدینے کا سفر، الہی مکہ شریف سے مدینے کا سفر. آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں، آنا جانا عمر بھر لکھ دے ہماری تقدیر میں. یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تو یہ مسجد قباء جو ہے نا، بعض روایات کے مطابق بعض المفسرین لمسجد اسس علی التقویٰ، اور اس کے ساتھ مسجد ضرار تھی. ان الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، پڑھو یار پڑھو. ضرارا بارک اللہ فیک فتح اللہ علیک، وکفرا وتفریقا بین المسلمین وارسادا لمن حارب اللہ ورسولہ، وارسادا لمن. انہوں نے وہ اپنا پوائنٹ بنایا ہوا تھا، نقطہ دیکھ رہے ہیں نا، اپنا پوائنٹ. تشریف لے آگے. اچھا هذا والباقی باقی. یا اللہ واللہ تعالی اعلم.